بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العزیز یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں لباس کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی، اس لیے کہ جہاں ہمارے اندر اور دوسری خرابیاں پائی جاتی ہیں وہیں ہمارے اندر ایک لباس پہننے کے تعلق سے بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ہمیں کس طرح کا لباس پہننا چاہیے اور ہماری ماں بہنوں کو کس طرح کا لباس اور کپڑا پہننی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے حضرات ہیں، بہت ساری ایسی خواتین ہوا ہے جس کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اسی لیے مناسب معلوم ہوا کہ آپ آج حضرات کی خدمت میں لباس کے متعلق کچھ باتیں پیش کر دی جائے۔ ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادی اور دادا کو جنت سے دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں لباس کا بھی نزول فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں کپڑا بھی نازل فرمایا تھا، کپڑا بھی اتارا تھا، تاکہ اس کپڑا کے ذریعے اور اس لباس کے ذریعے انسان اپنے سطر کو چھپا سکے، انسان اپنے جسم کو ڈھانپ سکے۔ چنانچہ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے جو میں نے خطبہ کے اندر پڑھی ہے۔ ناظرین کرام، لباس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ کہ انسان کے لیے یہ پہلی قسم فرض عین ہے، یعنی سطر کو چھپانا۔ ہر ایک انسان کے لیے اپنے سطر کو چھپانا یہ فرض عین ہے۔ چنانچہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے؟ تو دیکھیے، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے مرد کے سطر کے متعلق بات پیش کی جائے گی، اس کے بعد عورتوں کے سطر کے متعلق بات پیش کی جائے گی۔ مرد کا سطر یہ ناف سے لے کر گھٹنا تک ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی ان جگہوں کو چھپانا فرض عین ہے ہر ایک مرد کے لیے، لہذا کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ بلا کسی ضرورت شدیدہ یا بغیر کسی سخت ضرورت کے ان اعضاء کو اور ان حصوں میں سے کسی بھی حصہ کو وہ کسی مرد کو دکھائے۔ اگر کوئی شخص بلا شدید ضرورت کے بلا وجہ اگر کوئی شخص اپنے بدن کے ان حصوں میں سے کسی حصہ کو کسی مرد کو دکھاتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ شخص گناہگار ہوگا۔ چنانچہ بہت سارے ایسے حضرات ہوا کرتے ہیں جو پیٹ پہنا کرتے ہیں تو ان کا پیٹ گھٹنا سے اوپر ہوا کرتا ہے، لہذا اس طرح کا لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ جو سطر کا حصہ ہے اس کو ہر حال میں چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے لباس کی جو دوسری قسم ہے وہ زینت کے لباس ہے، یعنی عمدہ لباس، زینت کے لباس، یعنی سطر کے علاوہ اعضاء کو چھپانا، سطر کے علاوہ اعضاء کو اور بدن کے حصہ کو ڈھانپنا۔ چنانچہ لباس کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے جس کو عام طور پر پوری دنیا پہنتی ہے اور پوری دنیا کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لباس کی تیسری قسم ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے تمام بدن کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ، مرد حضرات اپنے تمام بدن کو چھپانے کے ساتھ ساتھ اپنے سر کو بھی پگڑی یا ٹوپی وغیرہ سے چھپائے، یہ تقوی کا لباس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر لباس ہے، تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر لباس ہے۔ ناظرین کرام، بہت سارے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو یہ پوچھا کرتے ہیں کہ سنتی لباس کیا ہے،
تو دیکھیے ہر دور میں الگ الگ طریقے سے سنتی لباس رہا ہے، لہذا جس دور کے علماء جو لباس پہن لے، جس دور کے صلحاء جو لباس پہن لے، اس دور کے لوگوں کے لیے وہی سنتی لباس ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے آپ کی خدمت میں عورتوں کے ستر کے متعلق بات پیش کی جا رہی ہے۔ عورتوں کا ستر وہی ہے جو مردوں کا ستر ہے، یعنی جس طرح سے مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنا تک چھپانا لازم اور ضروری ہے، یہی ستر عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی عورتوں کا ستر بھی ناف سے لے کے گھٹنا تک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی شدید ضرورت کے یا وہ بغیر کسی سخت مجبوری کے ناف سے لے کے گھٹنا تک کے حصوں میں سے کسی حصہ کو وہ کسی عورت کو دکھائے۔ اگر کوئی عورت اس طرح کا لباس پہنتی ہے کہ وہ اپنے ناف سے لے کر گھٹنا تک کے حصوں میں سے کسی حصہ کو دکھاتی ہے یا اس کا جسم کا یہ حصہ دکھتا رہتا ہے، تو اس طرح کا لباس پہننا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، اور اس طرح کا لباس پہننے کی وجہ سے وہ عورت گنہگار ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے لیکن عورتوں کے لیے پردہ ہے، لہٰذا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کا پردہ کیا ہے۔ تو دیکھیے عورتوں کے حق میں مرد تین طرح کے ہوا کرتے ہیں، لہذا ان تین مردوں کے اعتبار سے حکم بھی الگ الگ ہو جایا کرتا ہے۔ عورتوں کے حق میں مرد جو تین طرح کے ہوا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا یہ کہ شوہر ہوا کرتا ہے، اس کے بعد میں شوہر کے علاوہ دوسرے محرم ہوا کرتے ہیں، اور تیسری قسم محرم کے علاوہ غیر محرم مرد ہوا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں قسموں کے ان تینوں حضرات کے لیے اور ان تینوں حضرات کی صورت میں عورتوں کے لیے الگ الگ پردہ کا حکم ہے۔ تو دیکھیے عورتوں کے لیے شوہر کے حق میں کوئی پردہ نہیں، یعنی عورت کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں اور شوہر کا عورت سے کوئی پردہ نہیں۔ اسی طریقے سے آئیے مرد کی جو دوسری قسم ہے محرم۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ محرم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن سے نکاح کرنا، شادی کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لہذا ایسے مردوں کے لیے عورت کے حق میں بھی پردہ ہے۔ وہ عورت کا کیا پردہ ہے محرم کے لیے؟ تو دیکھیے عورت کے بدن کا جو حصہ ناف سے لے کر گھٹنا تک ہے اس کو چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے پیٹھ اور پیٹ کو چھپانا لازم اور ضروری ہے اپنے محرم مردوں سے اور محرم حضرات سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا جب سطر ہے تو اس کے علاوہ سطر کو کھول کر مردوں کے سامنے محرم مردوں کے سامنے رکھیں یا محرم مردوں کے سامنے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بائی چانس کبھی اس طرح کی یعنی جگہوں کو دکھانے کی ضرورت پڑ گئی یا بائی چانس کبھی یہ جسم کا یہ حصہ کھل گیا یعنی ان حصہ کے علاوہ کوئی حصہ، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ محرم کے لیے جو عورت کے حق میں پردہ ہے یعنی کشف عورت یعنی ناف سے لے کر گھٹنا تک چھپانا یا اسی طریقے سے پیٹ اور پیٹھ کا چھپانا، یہ تو فرض عین ہے، یعنی اس کو تو چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو حصہ یعنی نہ چھپا اس کے علاوہ حصہ چھپانا فرض نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو ہر حال میں پورے جسم کا چھپا کر محرم کے سامنے رہنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے حق میں جو غیر محرم کا پردہ ہوا کرنا ہے وہ کیا؟ عورتوں کے حق میں غیر محرم کے سامنے جو پردہ ہے وہ پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، پیشانی کے بال سے لے کر
پیر کے ناخن تک۔ مطلب یہ ہے کہ بدن کے ہر ایک حصہ کو غیر محرم مردوں سے چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ غیر محرم مرد کسے کہتے ہیں؟ غیر محرم مرد ان تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے جن سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ لیکن اس فتنہ کے دور میں کمی اور کوتاہیاں ہماری ماں بہنوں سے یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اس فیشن کے دور میں یہ سمجھتی ہے کہ سر کا پردہ کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اور جو طرح طرح کے لباس پہنا کرتی ہے، مثال کے طور پر جالی دار ساڑیاں، اسی طریقے سے نیم عریہ بلاؤز، جس کی وجہ سے آدھا بدن ڈھپا ہوا رہتا ہے اور آدھا بدن کھلا ہوا رہتا ہے، یا اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لباس ہیں کہ بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا رہتا ہے لیکن بازو ہے، اسی طریقے سے ہاتھ وغیرہ ہے، یہ سب کھلا رہتا ہے اور اس میں یا تو کپڑا رہتا ہی نہیں ہے یا پھر جالی دار کپڑا رہتا ہے۔ تو اس طرح کا لباس پہننا عورتوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے، بلکہ ایک سر کے بال کو بھی دکھانا غیر محرم کو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا یہ ہوا غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ۔ لہذا جب بھی عورتیں نکلیں، یعنی عورتوں کے نکلنے کی اجازت ضرورت کے وقت ہے، لہذا عورت کو باہر جانے کی اگر سخت مجبوری پیش آ جائے تو عورت جائے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پورے پردہ کے ساتھ باہر جائے، بدن کے ایک حصہ کو چھپا کر آپ باہر جائے، آپ اس طرح سے بن کر جائیں کہ اس طرح سے اپنے بدن کو چھپا کر جائیں کہ آپ کے طرف کوئی بری نگاہ نہ ڈالے، کوئی بری نظر سے آپ کو نہ دیکھے۔ چنانچہ اسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ہماری ماں بہنوں کو یہ حکم دیا ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کے تحفظ کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیاں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گھونگھٹوں کو اور اپنے دوپٹہ کو تھوڑا سر سے نیچے کر لیا کرے، یعنی پردہ کر لیا کرے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے پردہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی نماز کے متعلق کہ نماز میں عورتوں کے لیے کتنا بدن کے حصہ کو چھپانا لازم اور ضروری ہے، تو اسی بھی سنیے اور اسی بھی دیکھیے۔ نماز کے میں یعنی بحق نماز جو عورتوں کا پردہ ہے وہ یہ کہ صرف دونوں ہتھیلی یعنی ہاتھ کی دونوں ہتھیلی اور دونوں پاؤں ٹخنا سے نیچے تک اور چہرہ، یعنی ان تینوں عضو کے علاوہ اور ان تینوں حصہ کے علاوہ پورے بدن کو چھپا کر نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ان تینوں عضو کے علاوہ کوئی اور دوسرا عضو وغیرہ کھلا رہ گیا اور اتنا وقت تک کھلا رہ گیا کہ جتنا وقت میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ آدمی پڑھ سکے، تو پھر اس صورت میں عورت کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، عورت کے لیے دوبارہ نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ عورتوں کے لیے یعنی کس طرح کا لباس پہننا جائز ہے اور کس طرح کا لباس پہننا جائز اور درست نہیں ہے، اور عورتوں کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے، اور عورتیں محرم کے سامنے عورتوں کا لباس کیا ہے، غیر محرم کے لیے عورتوں کا لباس، عورتوں کا پردہ کیا ہے، عورتوں کا لباس کیا ہے، شوہر کے سامنے عورتوں کا پردہ کیا ہے، اور نماز کے اندر عورتوں کا پردہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی، لیکن آپ ایک حدیث بھی سنتے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو
سمجھی جاتی ہیں کہ یہ لباس پہنتی ہے، لیکن کل آخرت میں ان کا جو شمار ہوگا یہ ننگی دنیا میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، اور اس کا حشر بھی انہی عورتوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا کے اندر ننگی رہا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنہ کے دور میں جو طرح طرح کا لباس چل چکا ہے، جس کو پہننے کے باوجود بھی عورتیں مکمل طور سے باپردہ نہیں ہو سکتی ہے، ایسی ہی عورتوں کے بارے میں اس حدیث پاک میں پیشن گوئی آج سے 1450 سال پہلے اللہ کی نبی علیہ السلام نے دی تھی کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس تو دنیا میں پہنیں گی، اور عورتیں ان لباسوں کو پہن کر یہ سمجھتی ہے کہ ہم لباس پہنے ہوئی ہیں اور ہم لباس پہن رہے ہیں، ہم پردہ کے اندر ہیں، حالانکہ وہ پردہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ گھر سے باہر نکلتے وقت پورے بدن کا چہرہ یعنی پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تمام حصوں کا چھپا کر نکلنا لازم اور ضروری ہے، اور گھر کے باہر ان تمام حصوں کو چھپا کر رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے لباس کے متعلق کچھ باتیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تحقیق کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا جس سے تم اپنی عورتوں کو چھپاؤ، جس سے تم اپنی ستر عورت کو چھپاؤ، وریشا، اور ایک زینت کا بھی لباس ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن لباسوں میں سب سے بہتر لباس اور سب سے عمدہ لباس ہے وہ تقوی کا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ چنانچہ لوگوں کو بھی چاہیے، مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ سنتی لباس پہننے کا اہتمام کرے۔ اگر آپ سنتی لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور آپ کے دل میں تقوی پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اگر آپ کو اس پر یقین نہ ہو تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور آپ ایک مہینہ انگریزی لباس پہن کر دیکھیں اور ایک مہینہ سنتی لباس پہن کر دیکھیں، تو اس کے بعد آپ خود تجربہ کر لیں گے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی سنتی لباس پہننے کی وجہ سے، شرعی لباس پہننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دل میں تقوی پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے آیا تھا مقابلہ کے لیے، تو بعض جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لباس کو پہن کر آئے ہوئے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لباس کے پہننے کی وجہ سے ان لوگوں کو ہدایت دے دی، اور وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن کر نہیں آئے ہوئے تھے ان لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ چنانچہ یہ مثال ہمارے سامنے کھلی دلیل ہے۔ اگر تجربہ کرنا چاہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقوی ہمارے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنتی لباس پہننے کا اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔